बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में सूरत हाल फैसला कुल मरहले में दाखिल हो गई है और इसी वजह से आप देखिए कि अब चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस तरह कहा जा रहा था बड़ा सीक्रेट रखा जा रहा है माहौल को, हर एक दूसरे से छुपा रहा है, कोई बात दूसरे को बताई नहीं जा रही। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं क्योंकि वक्त ऐसा आ गया है। यानी अगले 48 घंटों तक ये कहा जा रहा है कि जी नून लीग के लोगों को कहा गया है कि सब आ जाएं, जो मुल्क से बाहर गए हैं वो भी, और सब लोग जहां जहां से उनका ताल्लुक है, यानी पंजाब में एमपीएस हैं तो पंजाब में रहें, लाहौर में रहें, और इनके साथ साथ जनाब इस्लामाबाद में अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाएं। यानी एमएनएस जो है नून लीग के, तो अपने लोगों को अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि सारे मौजूद रहें। अब ये बात सारी सामने आ चुकी है। फिर आप देखिए कि जरदारी साहब की जो मुलाकात हो रही है जनाब शहबाज शरीफ से, फिर अब मौलाना फजलुर रहमान, सब लोग दोबारा बार बार मिल रहे हैं। तो इनमें अब ये देखा जा रहा है कि अदम इत्मीनाद का फैसला तो कर लिया, लेकिन अब लानी कहाँ है, यानी पहला वार किस पर करना है, बराह रास्त पहला हमला। इसमें अब सदर ममलकत आरिफ अलवी को भी शामिल कर लिया गया है कि उनके मुआखजे की तहरीक की भी बात हो रही है। उस्मान बुज़दार साहब पंजाब में, उनको फारिग करने के लिए अदम इत्मीनाद की बात हो रही है। इमरान खान साहब का तो सबसे पहले नाम चल ही रहा है, लेकिन अभी तक ये मुलाकात या बातें अभी तक बेनतीजा सी लग रही हैं क्योंकि इनको ये समझ नहीं आ रही कि किस तरफ पहले जाएं। इमरान खान साहब भी अपनी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इसी दौरान में शेख रशीद अहमद साहब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है क्योंकि शेख रशीद साहब जो हैं वो मुख्तदर हल्कों के भी करीब हैं, सब चीज़ें वो जानते हैं, अंदर की खबरें उनके पास होती हैं, और वो वफाकी वज़ीर दाखिला होने के साथ साथ इस तरह के हल्कों से मुसलसल इन टच होते हैं। तो बाज़ औक़ात ये भी ऐसा लगता है कि जनाब वो जो बात कह रहे हैं वो अपनी सोच तो है ही, लेकिन साथ वो यानी जो बात बाज़ औक़ात वैसे नहीं कही जा सकती वो उनके थ्रू सामने आती है। तो जनाब ऐसा ही कुछ हुआ है, उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात कर दिए हैं मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में। तो ये अब बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। शेख रशीद साहब जो बातें कर रहे हैं, एक तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये नाकाम होंगे, ये अदम इत्मीनाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी, इन्होंने 172 लोग लाने हैं और ये कामयाब नहीं हो सकेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि जब ये नाकाम होंगे तो ये कहेंगे कि जी फिर फोन आ गए थे, लेकिन वो तमाम पॉसिबिलिटीज को बता रहे हैं, किसी चीज को रद्द नहीं कर रहे इस दफा। यानी वो ये कहते हैं कि अगर अदम इत्मीनाद आई तो नाकाम होगी, ये भुगतेंगे और उसके नताइज भी भुगतेंगे, यानी इस तरह के भी इशारे दे रहे हैं, अगर कामयाब होगी तो उसके नताइज भुगतेंगे। फिर वो ये कह रहे हैं कि ये सियासी जो इंतशार फैल रहा है इससे कोई हादसा भी हो सकता है, अब ये बात बहुत अहमियत इख्तियार करती चली जा रही है बतौर वफाकी वज़ीर दाखिला उनका ये कहना, क्योंकि आप देखिए कि जो इस वक्त सूरत हाल मुल्क में है, यानी अदम इस्तेहकाम एक दफ़ा फिर सियासी तौर पर, और इमरान खान साहब रूस में, और अमेरिका शदीद नाराज, यानी इस दौरे से पहले बहुत ज़्यादा नाराज़ है इमरान खान साहब को, और वो जिस तरह इमरान खान साहब इज़हार करते हैं अमेरिका के खिलाफ अपने जज्बात का, अमेरिका भी कर रहा है। अब तो वो इस सूरत हाल से तो अमेरिका जो है वो उसको फ़ायदा ही है और फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करेगा। एक बंदा मुसलसल में हर इंटरव्यू में टारगेट करता है, जहां हम नहीं चाहते वहां जाता है, चाहे वो चीन हो, मना किया था चीन के ओलंपिक्स में, हमने बायकॉट किया, वो हो गया। रूस का आप देखें कि हमारी उससे जंग की सी कैफियत है, जंगी सूरत हाल की है, और उस वक्त वो वहां जा रहा है, तो इसने सब सूरत हाल अक्सर बदल दी है। तो जो एक तरफ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है अपोजिशन की तरफ से, लेकिन उनको जो मेन इंतजार था, मेन जिस चीज का इंतजार था, लगता है कि उधर से इनकार हो गया है। यानी अदम इत्मीनाद के लिए वो पूरी तरह तैयार है, फैसला हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं गो अहेड वो चाह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट से, गो अहेड चाह रहे थे मुख्तदर हल्कों से, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल सका। और शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं कि जनाब फौज वो हुकूमत के साथ खड़ी है, ये शेख रशीद साहब का ऐलान फिर सामने आ गया है। इससे पहले भी माजी में भी कोई धरना होता है, कुछ होता है, तनकीद होती है फौज पर, या पीछे हट जाओ इस तरह की बात होती है, तब भी चाहे वो नून लीग का दौर था, चाहे वो तहरीक इंसाफ का दौर है, तो यही फौज की तरफ से कहा गया कि जी हम तो जो मुंतखब हुकूमत है उसके साथ हैं। प्राइवेट भी जब ये जो जाकर मिलते हैं, कभी आर्मी चीफ से मिलते हैं और वहां जाकर शिकायत करते हैं कि जनाब आप ये हुकूमत गिराएं या इसके पीछे से हट जाएं, ये है वो है, तो वहां से भी ये पैगाम मिलता है कि जनाब आपको अगर हुकूमत मिली तो हम आपके साथ होंगे। तो शेख रशीद साहब ने बकौल की जी फौज का ये नहीं होता कुछ शख्सियत के साथ या इस तरह से, उनकी प्लानिंग 20-20 साल की होती है,
اور وہ اداروں کو دیکھتے ہیں. تو اب یہ شیخ رشید صاحب نے ساری جو صورتحال ہے اس کو کلیئر کیا ہے اور بتایا ہے، لیکن وہ ساتھ کہہ رہے ہیں جی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی چیز کو خارج امکان بھی نہیں کہہ رہے. تو صورتحال بڑی سنسنی خیز ہے، اس وقت بڑی سنسنی خیز ہے، لیکن ابھی تک لگ رہا ہے کہ اصل وہ جو گرین لائٹ کا انتظار ہے وہ نہیں آ رہی. تو شاید اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی جس طرح آپ لوگوں کو یہ اشارہ ملا یا آپ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جی اب نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو پھر نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی ہے. اب یہ ہم پر نہ ڈالیں کہ جی ہم آپ کو کہیں گے تو آپ نے حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانی ہے، آپ جو کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں، ہمیں بیچ میں انوالو نہ کریں. تو اس طرح کی بات، اور وہاں سے چونکہ اشارہ نہیں اس طرح سے آ رہا تو اس لیے بھی شاید مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ جی وہ پشاور سے جہاں فون کالز کی جا رہی ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ مریم نواز صاحبہ نے بڑا زبردست جملہ کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، یعنی ہم دباؤ ڈالیں گے اداروں پر تو وہ پھر ہماری طرف آئیں گے، وہ ہم سے تب بات چیت کریں گے. تو ہم نے ان پر اتنا زیادہ دباؤ ڈالنا ہے، اس طرح کی باتیں کرنی ہیں. تو جناب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں، چونکہ سب لوگ ان کی باتیں انٹرویو بڑے غور سے سنتے ہیں اور بہت سی باتیں یہ کہہ جاتے ہیں، خبر ضرور دے جاتے ہیں، پیش گوئی ضرور کر جاتے ہیں. تو کہتے ہیں جی عدم اعتماد میں اپوزیشن ناکام ہوگی، پھر کہے گی فون آ گیا اور کورونا ہو گیا تھا. یہ شیخ رشید صاحب نے بات کہی ہے. اور بہت سی انہوں نے اہم باتیں کی ہیں کہ جناب یہ کالز کا کریں گے اور جو بھی نتیجہ آئے گا اس پر بھی پھنسے گے یہ اپوزیشن کا. کہتے ہیں اپوزیشن عدم اعتماد کا ووٹ لائے گی تب بھی پھنسے گی اور اس کا جو نتیجہ آئے گا اس پر بھی پھنسے گی. فوج نے واضح کر دیا ہے کہ ہم منتخب حکومت کے ساتھ ہیں. فوج کی حکمت عملی 20 سال کی ہوتی ہے. اپوزیشن انتشار کی طرف جا رہی ہے جس کی وجہ سے کوئی سیاسی حادثہ ہو سکتا ہے. یہ انتشار اور خلفشار ان کے گلے پڑے گا. یہ بڑکے مارتے تھے اور بڑے لوگوں کے نام لے کر بیان دیتے تھے، آج اپنے بلوں میں گھس گئے، قلندر چھائیں گے اور یہ فارغ ہو جائیں گے. بلاول زرداری اسلام آباد شوق سے آئے، اپوزیشن ایک دوسرے گلے پڑتی تھی، آج پاؤں پڑ رہی ہے. اچھا شوق سے آنے کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں گے جو لانگ مارچ ہے، پہلے کہا مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے جی پیپلز پارٹی لانگ مارچ نہ کرے. اب پی ڈی ایم کی طرف سے بھی اس کی حمایت کر دی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے اس کا نون لیگ بھی ساتھ دے گی، پی ڈی ایم، مولانا فضل الرحمان سب ساتھ دیں گے. لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ یہ صرف مجھے یہ لگ رہا ہے اور باخبر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف مورل سپورٹ ہی ہوگی، کوئی باقاعدہ ان کی طرف سے کوئی مالی طور پر یا کارکنوں کے طور پر کچھ نہیں. ہاں جی ہم بھی ان کے ساتھ ہیں جی نکالیں. اور اس حوالے سے جناب بڑے اعلانات ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تک چیزیں اس طرح سے فائنل نہیں ہو رہی کہ کہاں وار کرنا ہے. ابھی بھی اس میں کنفیوژن ہے. دوسری طرف حکومت نے بھی یہ شروع کر دیا ہے کام کہ جناب ملاقاتیں کریں، اور ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار صاحب دوبارہ پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، فنڈز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈز دیے جا رہے ہیں، کیونکہ ترین گروپ الگ سے ایکٹیو ہے اور وہ جو ہم خیال گروپ ہے وہ ایک ایسا گروپ بنا ہوا ہے جو بوزدار صاحب کے خلاف ہے، اور اس کا یہی کہ جی ہمارے کام نہیں ہو رہی ہے سب کچھ. تو وہ 10-15 لوگوں کا گروپ اس کو اپنی طرف کھینچنا چاہ رہا ہے. تو اب ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، ان کو فنڈ، ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنا، اتحادیوں کے تحفظات دور کرنا، ترین گروپ کے تحفظات دور کرنا، اس کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ شیخ رشید صاحب نے بھی ایک سوال کے جواب میں کہہ دیا ہے کہ اگر 14 سال بعد نون لیگ جا سکتی ہے قاف لیگ کے در پر، اور قاف لیگ کے پاس شہباز شریف صاحب چل کر خود جا سکتے ہیں، تو جہانگیر ترین تو عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں، تو ان سے کیوں نہیں بات چیت ہو سکتی، ان سے کیوں نہیں معاملہ طے ہو سکتے. تو ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ جہانگیر ترین صاحب امید ہے کہ ذمہ داری کا ثبوت دیں گے. تو اب اس کے ساتھ آخری اعلان جو شیخ رشید نے کیا ہے وہ کہتے ہیں جی کراچی میں جو قتل ہے صحافی اطہر متین کا، وہ بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جی وہ بہت زبردست آدمی تھے. اطہر متین صاحب ہمارے بہت ہی اچھے دوست بھائی طارق متین صاحب ہیں، سینئر اینکر ہیں، ان کے بھائی تھے اطہر متین، یہ بھی سینئر صحافی تھے. تو وہ بہت زبردست آدمی تھے، یہ خود شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں. پھر کہا کہ جی سندھ حکومت کہے تو تھانوں میں بھی رینجرز دینے کو تیار ہے. وہ یہاں تک تیار ہے کہ جی رینجرز کو ہم تھانوں تک میں تعینات کر دیتے ہیں، اگر آپ سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے تو یہاں تک ہم تیار ہیں. شیخ رشید صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب تک صوبائی حکومت نہیں کہتی اس طرح سے وفاقی حکومت انوالو نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک نیم فوجی دستہ ہے، یہ تبھی تعینات ہو سکتے ہیں جب صوبائی حکومت کہے. تو اس کی طرف سے کہیں گے تو جناب وفاقی حکومت یا وزیر داخلہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں، ہم تھانوں میں ان کو لگانے کے تیار ہیں. اور کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، جیسے وہاں کوئی قانون ہی نہیں، اس کے برے نتیجے بھی نکل سکتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے جواب دے دیا. تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ترین صاحب سے
یعنی دوبارہ ملاقاتیں عمران خان کرتے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں، یا ان سے کوئی بیک چینل پر تو ہو رہی ہے بات، یہ تو میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب سے بیک چینل پر رابطے ہیں، عمران خان صاحب کے لوگ جہانگیر ترین صاحب سے مل بھی رہے ہیں اور معاملات ان سے طے بھی کر رہے ہیں، یہ چیز تو چل رہی ہے، لیکن کیا براہ راست اب معاملہ آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ اچھا، پھر ساتھ جناب وہ کہتے ہیں جی قلندر چھائیں گے اور یہ فارغ ہو جائیں گے، ساتھ ان کو بلا بھی رہے ہیں، آنا ہے تو آ جائیں، اور کہا کہ جی 23 مارچ کو اپوزیشن نہیں آئے گی، اور اگر آتی ہے تو آ جائے۔ اپوزیشن نے کارڈ چھپائے ہیں تو عمران خان بھی چھاتی سے لگا کر کارڈ کھیلتا ہے، ملاقاتوں کا کچھ نہیں نکلنا، الیکشن میں 1 سال تو رہ گیا، اپوزیشن عدم اعتماد کا ووٹ لائے گی تب بھی پھنسے گی۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی آل از ویل کا کہہ دیا ہوا ہے اپنے تمام لوگوں کو، وہ روس جانے سے پہلے ہی وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب آل از ویل، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، انہوں نے آل از ویل کا پیغام دے دیا ہے۔ تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنی پوری تیاری اور یہ پیچھے بندوبست کر کے ہی گئے ہیں روس، تو اس لحاظ سے یہ اب بڑی اس وقت صورتحال بڑی یوں سمجھیے کہ فیصلہ کن ہے، اور یہ ایک طرح سے 2023 کے الیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر اب یہاں پر اپوزیشن کو شکست ہوتی ہے، جس کے امکانات زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو اس کے بعد 2023 میں ان کی پوزیشن براہ راست بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی۔ کچھ ایسی تعیناتیاں بھی ہونی ہیں، کچھ ایسے معاملات بھی آگے بڑھنے ہیں۔ عمران خان صاحب کو 1 سال مل جائے گا کہ وہ جو بڑے بڑے منصوبے ہیں جن کا وہ اعلان کرنے والے ہیں، جو فیصلے کرنے والے ہیں، اب یہ چھوٹا فیصلہ نہیں ہے موجودہ صورتحال میں روس کا دورہ کرنا، اس طرح کے بڑے بڑے فیصلے وہ لے لیں گے اگلے 1 سال میں، تو ان کے لیے پوزیشن جو ہے ان کی مزید کمزور ہو جائے گی۔ تو لگتا یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کو خوف اور ڈر یہ ہے کہ اگر ابھی عمران خان کو نہ گرایا تو پھر 2023 میں بھی گرانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، ناممکن سا ہو جائے گا، اس لیے وہ ابھی گرا رہے ہیں، ورنہ صرف 1 سال رہ گیا ہو تو بنتا نہیں ہے۔ جس طرح شیخ رشید کہہ رہے ہیں جی جب بھی عدم اعتماد کی تحریکیں آئی ہیں ان کے نتیجے وہ نہیں نکلے جو سوچے جا رہے تھے، یا جس نیت سے نکل رہے تھے عدم اعتماد نکالنے کے لیے جو لوگ اکٹھے ہوتے تھے کہ جی حکومت کو گرانا ہے، تو اس میں بہت کچھ ہی گر جایا کرتا تھا۔ تو وہ اس لیے صورتحال بڑی اس وقت سنسنی خیز ہے۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد آئے گی؟ عمران خان صاحب کو نکالا جا سکے گا؟ 172 کا نمبر اپوزیشن پورا کر سکے گی؟ تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگوں کی کیا رائے ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت پتہ چل سکے، اور اسامہ غازی یوٹیوب چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔